ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام عزیز بھائیو، دنیا کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دار الاسباب بنایا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو پیاس بجھتی ہے، کھانا کھاتے ہیں تو بھوک ختم ہوتی ہے، اور پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھتی ہے۔ کام کاج کر کے آتے ہیں تو گھر کے اندر روزی کے اسباب بن جاتے ہیں، چل کے جاتے ہیں تو روزی مل جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے آخرت سنوارنے کے لیے بھی دنیا کی زندگی کو سبب بنایا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے، تو اپنی زندگی کی فکر کیجیے۔ یاد رکھیے، دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ اس کی بریک نہیں ہے، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ عام طور پر انسان کی جو سواری ہوتی ہے اس کے اندر انسان کو اختیار ہے، چاہے تو وہ اپنی گاڑی کو تیز بھگائے، چاہے وہ اپنی گاڑی کو آہستہ رفتار میں چلائے، چاہے وہ اپنی گاڑی کو درمیانے رفتار میں چلائے۔ لیکن جو دنیا کی گاڑی ہے اس کے اندر رفتار کا تیز کرنا کم کرنا میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور نہ ہی بریک ہے، اور نہ ہی اس دنیا کی سواری کے اندر کوئی یو ٹرن ہے کہ بھئی واپسی ہو جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ چلنا ہی ہے۔ اور اس دنیا کی زندگی میں ہی آخرت کی تیاری کرنی ہے، واپسی نہیں ہے، اور دوبارہ زندگی بھی نہیں ملنی۔ تو میرے عزیز دوستو، مجھے آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنی زندگی کو، دنیا کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی زندگی کے اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔